बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया से मैं इकबाल जजुआ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त है आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, लोकल खबर है। लोकल खबर का मतलब ये है कि ये आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत APC में एक्शन कमेटी के मुतालबात मसला कश्मीर पर और सदर ट्रंप की सालिसी महाजरीन नशिस्तों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें आगे है जी कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अवामी एक्शन कमेटी से निमटने की हिकमत अमली तय। इसकी जो ज़ैली सुर्खी है वो है कि PTI का APC से बाइकाट, नो लीग पीपल PP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, JUI और के वज़रा की शिरकत। महाजरीन नशिस्तों की कमी कबूल नहीं, इजलास में इत्तफाक। आगे है वज़ीर-ए-आज़म की सियासी जमातों को अवामी एक्शन कमेटी के दबाव में न आने और सिर्फ काबिल अमल मुतालबात तस्लीम करने की हदायत। कारकुनान को एक्शन कमेटी से अलग करने का फैसला। ये जो लास्ट में है इसमें मैं तबसरा करूँगा कि कारकुनान को अवामी एक्शन कमेटी से अलग करने का फैसला एक, और दूसरा कि इस APC में ये तय हुआ कि जो अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात हैं उनको माना जाए, जो नाजायज़ हैं उनको ना माना जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जायज़ मुतालबात कौन से हैं और नाजायज़ मुतालबात कौन से हैं। इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की जो सबसे बड़ी जो चार्टर ऑफ डिमांड है, मतलब उसमें कोई एक नहीं है कि हम ये कहें कि शौकत नवाज मीर या इस तरह से पूरी, उनमें चार्टर ऑफ डिमांड में टॉप पे अब ये है कि महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं ये ख़त्म करवाई जाएं। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है, ज़रिया है, और इसमें आज़ाद कश्मीर की ऊपर एक ऐसी हुकूमत के ऊपर एक तलवार लटक रही होती है जो जब चाहें इसमें अदम एतमाद पेश करके उसे वो कर दें। तीसरी बात यह है कि महाजरीन नशिस्तों पर जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए इलेक्शन में के ऊपर खर्च होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ डमी किस्म के इलेक्शन होते हैं और ये सारा पैसा हड़प किया जाता है स्कीमों के नाम से, दीगर जो चीज़ें हैं, मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम से, और वो कहीं भी किसी भी जगह एग्जिस्ट नहीं करते। ये वाला मुतालबा कहाँ से नाजायज़ हो गया? चौधरी साहब, अल्लाह की कसम, आप नहीं, आपके 53 वजीर जो असम्बली में बैठते हैं वो, और प्लस आपके जितने भी सियासी जमातों के जो सीनियर कारकुन हैं, जो कहीं ना कहीं किसी रुकनीत में आते हैं, वो ये सब ये चाहते हैं कि ये 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं। इतनी भी चापलूसी ना करें, इतना भी वो ना करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह कि उससे अमेरिका के सदर से कहें कि आप बलूचिस्तान में ड्रोन हमले करते रहें, वज़ीरिस्तान में लोगों को मारते रहें, और हम असम्बली में हल्ला हल्ला ये वो तनकीद और पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, करारदादें पेश करेंगे, अमेरिका जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन आप ज़रा मायने नहीं करिएगा ये चीज़ें क्या क्या इसमें कोई गलत बात है। दूसरा बड़ा मुतालबा, कश्मीर का अपना एक कश्मीर बैंक होना चाहिए, बिल्कुल है, और उसे इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए। जो आज़ाद कश्मीर की जो रेमिटेंस है, जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, वो जो पैसा भेजते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता कि वो हमारे अपने मुल्क में आए, उसका रेवेन्यू आए, उसके पैसे आए? इसमें कौन सी नाजायज़ वाली बात है? जो सब हद होती है वैसे कि इतनी बड़ी गुलामी, इतनी बड़ी चापलूसी, इतनी बड़ी झूठ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए ऐसा चूना लगाते हैं लाखों लोगों को कि आप ये सोचते हैं कि आप अवाम के नुमाइंदे के लिए बैठे हुए। इसके अलावा जो अवामी एक्शन कमेटी का अगर आप पूरे कश्मीर के अंदर चौधरी साहब सर्वे करवा लें तो हर शख्स
کیا پیپلز پارٹی کا بندہ، کیا نون لیگ کا بندہ، کیا کوئی دوسرا، ایون کہ آپ کے ساتھ چلنے والا وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں یار میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوں، میں جماعت چھوڑ دوں گا، میں سیاست ہی نہیں کروں گا، میں ووٹ ہی نہیں ڈالوں گا، تو پھر آپ کیسے یہ والا مطالبہ کریں گے جی کہ پیپلز پارٹی والی پابندی لگائیں کہ اپنے کارکن عوامی ایکشن کمیٹی میں نہ جائیں، نون لیگ والے پابندی لگائیں؟ پابندی کیا لگائیں گے؟ عام آدمی بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے نہیں جاتا نون لیگ میں، نہیں جاتا پیپلز پارٹی میں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تیسرا یہ ہے کہ حق حکومت اور حق ملکیت، کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ آپ کے کشمیر میں ہے کیا؟ یہاں ایک ٹیسٹ تک نہیں کروایا جاتا، جو پیشنٹ ہیں آپ جائیں پورے ہاسپٹل میں، پورے آزاد کشمیر کے ہاسپٹل کا وزٹ کریں، صرف وہاں پہ بی پی چیک کرتے ہیں اور وہاں کا شوگر چیک کرتے ہیں پیشنٹ کا۔ چودھری انوار الحق صاحب، یہ آپ کے ریاست کے اندر صحت کی جو ڈاکٹروں کی جو ہاسپٹل کی حالت ہے، میں ڈاکٹر کو الزام نہیں دیتا، میں بھی ان کے پاس وسائل نہ ہوں، میں بھی ان کے پاس انہیں پابندی لگائی ہوئی ہو یا انہیں یہ رکھا ہو کہ یار یہ جو مہنگے ٹیسٹ ہیں یہ بڑے بڑے وزیروں شیروں یا بڑے کسی امیر لوگوں کے لیے رکھ لیں، عام کتا بلا آتا ہے وہ بے شک مرتا رہے۔ یہاں صرف جو ہاسپٹل کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ بی پی اور شوگر چیک کرنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں، باقی سنگل ٹیسٹ نہیں ہوتا، ایکس رے نہیں ہوتے، الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ لوگ پیشنٹ، میں گواہ ہوں، پرائیویٹ کلینک سے جا کروا کر پھر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ تو آپ کے اس خطے کی حالت ہے، اور افسوس ہوتا ہے۔ آپ ہیں بندے اچھے ہیں، یعنی آپ ٹھیک ہے آپ کے پیچھے بڑی تگڑی طاقت ہے، لیکن ایسا نہ کریں۔ آپ لگا لیں شرط، آپ سارے کے سارے بگڑ جائیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کوئی اب سیاسی جماعت نہیں ہے، یا یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، یا یہ کوئی ایک سکول آف تھاٹ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حق لینے کے لیے بات کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو پھر مجبور کرتے ہیں کہ یہ آپ مانیں۔ اور اگر آپ جیسے جس طرح سے عام آدمی کو ہے نا کہ یہ ریاست ڈنڈے کی ہے، یہ لوگ ڈنڈے کے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ عوام تو ڈنڈے کی ہے، یعنی ہماری حکومت بھی ڈنڈے کی ہے۔ جب تک اس کا رستہ نہ بند کیا جائے، اسے گالیاں نہ دی جائیں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، تو وہ عام آدمی کو آدمی ہی نہیں سمجھتی۔ تو اس میں آپ کر لیں کوشش، ٹرائی کر لیں۔ ویسے اس لیے جو میرا تجزیہ تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے بندوں کو عوامی ایکشن کمیٹی سے الگ نہیں کر سکتی۔ عام آدمی سیاست چھوڑ دے گا، سیاسی ہمدردی چھوڑ دے گا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دے گا، لیکن وہ عوامی ایکشن کمیٹی میں رہے گا۔ اچھا دوسری ایک چیز اور بھی چودھری صاحب، آپ نے کیا رٹ لگا رکھی ہے، ہم نے بجلی سستی کر دی، آزاد کشمیر کی عوام کو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ دنیا میں نہیں ملتی، آزاد کشمیر کی حکومت ایسی ایسی سہولتیں دیتی ہیں۔ اگزامپل آپ دیتے ہیں ایتھوپیا کے ملکوں کی، میانمار کے جیسے ملکوں کی، غریب پھٹیچر ملکوں کی، اور باتیں آپ کرتے ہیں امریکہ، برطانیہ، چین، جاپان، روس جیسوں کی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملکوں کو یہ سہولتیں دی، تو بتائیں تو صحیح کہاں ہیں سہولتیں؟ تعلیم کہاں پہ ہے، صحت کہاں پہ ہے، روزگار کہاں پہ ہے، فریڈم آف سپیچ کہاں پہ ہے، فریڈم آف ہیلتھ کہاں پہ ہے، فریڈم آف ایجوکیشن کہاں پہ ہے؟ کیا سہولتیں دی آپ کی؟ بس ایک بجلی، وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے زور پہ بجلی سستی کر دی، آٹے سبسیڈی دے دی، اس پہ بس اب ساری زندگی وہی کرتے پھریں گے، اور پھر اسی کو کہتے رہیں گے کہ ہم نے بڑا تیر مارا، بڑا تیر مارا، بڑا بوجھ اٹھایا ہوا، بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا۔ یہ جو آپ نے سبسیڈی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے جنگل کی آدھی لکڑی کی مار ہے، باقی چھوڑ دیں، چھوڑیں اس بات کو ہم، کیونکہ دوسری طرف جائیں گے تو بات پھر کہیں دور تلک چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ اے پی سی بلا کر اپنے لیے عوام کے دلوں میں نفرت نہ پیدا کریں، آپ کر کچھ نہیں سکتے، سب کو پتہ ہے آپ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طرح سے آئے ہیں، تو چھوڑیں ان باتوں کو۔ بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی زندہ باد، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ سب شامل ہیں۔ میں تو نہ سیاسی ہوں نہ کچھ اور ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں نے جس سے بھی بات کی، اس نے کہا کہ میں عوامی ایکشن کمیٹی کا ہوں۔ میں نے کہا یار کون سی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں؟ کہتا کسی کو نہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کو۔ تو اب آپ کے ہاتھ سے
یہ والا جو ایک مان تھا، یہ ایک خیال تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمارے پیچھے سیاسی کارکن ہیں، وہ بھی نکل گیا۔ تو ننگا ہونے سے بچنے کے لیے خاموش رہیں۔ ایک بار جو کہ اجازت ہے، اللہ حافظ۔